ایک صاحب ہے ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. وہ اگر آپ مولانا آ رہے ہیں گانا تھا نا ان کا. ہاں مولانا آ رہا ہے. مولانا آ رہا ہے. میں تو ادب سے بات کر رہا ہوں. وہ تو گانے کا الفاظ ہے. اس گانے کو یاد رکھیں اور اس کی لیرکس گاڑی بجانا شروع کر دیں. دیکھیں پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا, اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. میں بلکہ ایک منٹ میں نے ایک کلپ نکال کے رکھا ہوا تھا مولانا صاحب سے متعلق فیصل اور وہ ہے اگر یہ آج سے بہت عرصے پہلے مولانا صاحب, کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں نا مولانا آ رہا ہے, یعنی آ رہے ہیں مولانا صاحب. ہاں تو ذرا وہ کیا ذرا دکھائیں ذرا پھر میں بتائیں. جی مولانا صاحب سے متعلق فیصل واڈا صاحب. میرے خیال سے جہاں اتنی بندر بانٹ ہو رہی ہے, اتنا دبا کے سب کو سب دیا جا رہا ہے, تو دے دے ان کو بھی. گورنر مانگ رہے ہیں, وزارتیں مانگ رہے ہیں, وہ قیمت اصولت یہ گورنمنٹ دے دے گی. ہاں تو وہ آپ نے کہا کہ وہ مولانا صاحب مانگ رہے ہیں وزارتیں گورنرشپ تو دے دیں. دیکھیں آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے, ہو سکتی چیزیں. آئینی عہدہ چیئرمین سینٹ تو سر آپ کو ہر چیز کیوں بتا دوں. آپ لیں لاکھوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ, لاکھوں روپے کا نام, لاکھوں روپے کی تنخواہ, آپ بھی لیں گاڑی بھی آپ کو ملے, بنگلے بھی آپ کو ملے. نہیں اعتراض نہیں ہے بھائی صاحب, ان کے شو بھی کچھ بولوں گا, ان کے شو بھی کچھ بولوں گا, آہستہ آہستہ بولوں گا. یہ دان ہے, ہر جگہ بانٹا جائے. اچھا تو مولانا صاحب سیٹنگ ہوگی اس بات سے, ایسا لگ رہا ہے مجھے. دیکھیں حافظ عبداللہ صاحب کچھ دن پہلے میرے شو میں تھے, تو میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ بہت زیادہ پیار محبتیں, اور دیکھیے یہ جانا بھی بغیر شرائط کے نہیں ہوتا. جب پرائم منسٹر ان کے گھر گئے, پریزیڈنٹ صاحب ان کے گھر گئے, وہ اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ نا ایک آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے. ادھر ہی مولانا صاحب کی پارٹی کا بندہ آئے گا. ہمیں بھی پتہ ہے, ہم نے مولانا صاحب کی سیاست اتنے سالوں سے فالو کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو پتہ نہیں. ہاں تو جب آتے ہیں تو یہ بھی کچھ دکھاوے ہوتے ہیں, یہ کچھ شرائط یہ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وسیم آپ میرے پہلے گھر آئیں گے, میں لوگوں کو بتاؤں گا. یار وزیر اعظم آیا تھا گھر, جب ایک ہی ہفتے 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ بھی آئے, وزیر اعظم بھی آئے, تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. پھر میں نے عبداللہ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ جو جوڈیشری کی چیزیں ہو رہی ہیں, میری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ لوگ مل گئے ہیں ساتھ. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کوئی ایسی نہیں ہے, ہم ایشو ٹو ایشو چلیں گے. ہاں اگر ہمیں کنونس کر دیا گیا کہ جو ادارے کی یہ چیزیں ہیں یہ ادارے کی بہتری کے لیے ہیں, سپریم کورٹ کی, تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. وسیع تر مفاد کی خاطر, وسیع مفاد میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ملک کے لیے تو کرنا چاہیے نا, تو وہ تو پھر ہو جائے گا. تو پھر دھڑلے سے بولے صاحب. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جمہوری سینیٹر سے بھی یہ کہہ, ہم ہیں قانون دان بھائی, ہم بنائیں گے قانون, مرضی ہے ہماری. بھائی مولانا آ نہیں رہے, مولانا آ گئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. 2 سیٹیں میں لیکن آپ بنائیں گے, لیکن پرسن اسپیسیفک قانون تو نہیں آپ بنا سکتے نا, جب دل کیا بنا دیا. یہی تو آرٹ ہے سر, یہی تو آرٹ ہے قانون بنانے والوں کا. یہ آرٹ قانون بنانے والوں کا آرٹ ہے, وہ اسپیسیفک نہیں بنائیں گے. یہ آرٹ نہیں ہے, دھوس ہے. آپ اس کو دوست سمجھ لیں, ہم گزارش سمجھ دیتے ہیں, معافی مانگ کے بات کر لیتے ہیں. کریں گے وہی جو پاکستان کے لیے بہتر, جو ہمارا دل کرے گا. یہ میرا خیال ہے 3 قسم کی ان کو آفرز ہیں, انہی میں سے لیں گے یہ مولانا صاحب کو. آج اپنے محمود اچک صاحب کی تقریر کا انہوں نے باقی سب کا نام لیا ہے, انہوں نے مولانا صاحب کا ڈر کے مارے نام لیا. انہیں پتہ ہے نا جواب وہاں سے فائر ورک جواب ہی آئے گا نا. انہوں نے کہا ایک بڑے محترم میں نام نہیں لیتا. اب یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اچھا صاحب جو فوج پہ نہیں روکتے, ایجنسی میں نہیں روکتے, سیاستدانوں پہ نہیں روکتے, وہ ایک نام پہ روک گئے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, لیکن ان کو کوٹ کیا, تکبیر بھی بلند کیا ہے. ویسے آپ اب یہ بھی تو صحیح صاحب نے اندازہ کریں سر. اب اچھا اللہ لگ رہا ہے کچھ نہیں کر, لیکن ان کا ہمیں سمجھ گیا کہ ان کا ایک اور ان کا وہ تھا. خیر وہ یہ تھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کرنے, ان کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ 45 ہے, یہ 7 ہے, تو اب یہی اسمبلی چلے گی. اس پہ انہوں نے تنقید کیا, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. ہی واز ریفرنگ ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ان کی ڈیل ہو. بلکہ مجھے یہ بھی دکھانے دینا, وہ بھی نکالا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جس سے ہمیں کچھ آنا شروع ہوئی تھی, اور واڈا صاحب کے بیان کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ہی اب وہ آ رہی ہے. مولانا صاحب نے کیا کہا تھا, 45 کی حکومت ہے یا 47 کی ہے, ڈی فیکٹو ڈی جو دکھائیں ذرا, دکھائیں پارلیمنٹ میں. ابھی 4 ستمبر کو کہا ہے ابھی کہ ایوان مضطرب ہے, ملک کے لیے پریشان ہے, اور ایوان پر اعتماد کیا جائے. ہم جیسے کیسے بھی ہیں, فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں, لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈیجور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح, لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا. پہلو میں وہی نور عالم خان صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بل موو کیا ہے. آج سنیں ذرا مزے کی بات, ججز کے حوالے سے وہ جو ماریو پوزو کا ناول ہے نا گاڈ فادر, اس کی بڑی خوبصورت کوٹ ہے, بڑی مشہور ہے. تو وہ کہتا ہے we'll make him an offer which he can't refuse. تو یہ آفر اس طرح کی دی جا سکتے. اب یہ منع نہیں کر پائیں گے. نہیں, عمران خان صاحب کو دیکھیں آپ کیا بحث کر رہے ہیں. مولانا آ رہا ہے, گانے کو تھیم کو پکڑے نا, اب 3 چیزیں اسپیکولیٹ نہ کریں. اب ان کو 3 چیزیں مل سکتی ہیں. آپ اپنے حصے کا تجزیہ دیں, اپنے حصے کا اس پہ تاثر بنائیں گے. ہمارا تاثر آپ کے تجزیے یہ کہ آپ
गेम हो गई है। अब आपको 3-4 किस्म की चीजें मिलेंगी। अच्छा, इमरान खान साहब को समझना चाहिए था भाई साहब कि आपके पास मौलाना को देने को क्या है। वो फिल्म जंजीर थी मेरा ख्याल अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा मेरे पास बंगला है, कोठी है, महल है। उसने कहा तेरे पास क्या? उसने कहा मेरे पास माँ है। हमारे पास आईन और कानून है। कानून है भी। इन खान साहब बेचारे जेल में बैठे हो, खान साहब मौलाना को क्या दे सकते हैं मुझे बताएं? मतलब बातें दे सकते हैं। अच्छा, उनकी लड़ाइयाँ भी हैं। हुकूमतें जो हैं इनके पास बड़े सोर्सेज होते हैं। ये डिप्टी आपको चेयरमैन सेनेट दे सकते हैं। अच्छा, डिप्टी देंगे, ये जहन में रखिएगा, ये डिप्टी दे सकते हैं। यस, आपको गवर्नर दे सकते हैं, केपीके का, केपीके का दे सकते हैं। अच्छा भाई फैसल, आपको एक यार फैसल एक जेंटलमैन आदमी है, वो किसी और जगह एडजस्ट हो जाएगा। साहब अगर चल के गए तो अपना एहसान चढ़ाएंगे। अच्छा, आपको एक दो वजारतें मिल जाएंगे, 3-4 पार्लियामेंट्री आपको चेयरमैन मिल जाएंगे वहां पे, जहां पे गाड़ी शाड़ी ये वो। तो खान साहब के पास तो बेचारे के पास तो कोई ऐसी चीज नहीं थी ऑफर करते और उनको आके तरदीद करें ना इस बात की। आप तरदीद तो नहीं करें ना। देखिए मेरी बात सुने, राउत साहब को वैसे भी मैं उनकी तरदीद कर ही नहीं सकता ना। अच्छा, मेरा इतना कोई ब्लैंकेट है ना, पोजीशन है ना, मैं मालिक साहब हमारी बात होगी, आप सुबह शाम रात नहीं हम नहीं करते। देखिए सर, मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट गलत है। आपका शरीका है इनके साथ, हमारा शरीका नहीं है। एक ही शहर। आपको ये बोलना चाहिए कि मैंने तो ये बात 4-5 महीने पहले कर दी थी। वो आपने की तो थी वैसे बात, ठीक है। मैंने कहा था मौलाना देखिए, मुल्क की वसी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। करेक्ट। ये 2 स्टेटमेंट उर्दू की और याद रखा करें, ठीक है। इन दोनों के बीच में जमहूरियत और आइन और पटरी पे जमहूरियत को चलाने के लिए हमें इक़्तिदार के पहिए में मौलाना साहब चाहिए। मौलाना साहब ने एक्चुअली खेल खेला ढोल की तरह, जो बंदर के साथ खेलते हैं, वो पीटीआई के लोगों ने खेला, गले लगाया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। ये भी मैंने कहा था बहुत स्मार्ट आदमी है, ठीक है। आप कल से फिर मौलाना साहब जिस आप कह रहे थे कि मौलाना पीटीआई को अपने बराबर में नहीं बिठा रहे, पीछे बिठा रहे, थोड़े दिनों में नीचे बिठाएंगे, ये आपने कहा, ठीक है। जब मैंने कहा तो अभी मैं उस जगह पे कायम, और ऐसा होता रहा है। कुछ दिनों बाद वो वापस पीटीआई के ट्रोल शुरू होंगे, डीजल डीजल डीजल, काफिर काफिर काफिर। तो जो आ रहा होता है, हम काफिर को भी मुसलमान बना लेते हैं अपने लिए, पीटीआई वाले। और जब को मुसलमान नेक नियत जा रहा होता है तो उसको काफिर यहूदी बना देते हैं। तो ये तो पीटीआई का है, और ये पीटीआई की मदद में चीजें चल रही हैं, और पीटीआई उसी दलदल में जा रही है जिधर से वापसी नामुमकिन है। तो मैं ब्रेक से पहले, और गंडापुर साहब का फिर मैं आपको कह रहा हूँ, हिज डेज आर नंबर्ड एज सीएम केपीके। जो मैंने आपको 4 महीने पहले कहा था, वो आज वापस। एक सवाल है, आर हिज डेज नंबर्ड कि जो आज उन्होंने बातें की हैं कि उन्होंने बातें इसलिए की हैं कि उनको पता था कि उनके डेज नंबर्ड। क्योंकि फैज के रिकॉर्ड से केपीके और सीएम केपीके के राब्ते और सूबे को चलाने की साजिश ब्लैक एंड व्हाइट है। उनको पता था कि ये होना है, तो उन्होंने प्रीएम्प्ट करके पहले अटैक किया। जब मैंने ये किया था तो मेरे साथ ही कर दिया, मजबूर, लाचार, बेबस, इंटरेस्टिंग।